میں نہیں کرنا سواگت تو دولہا ناراض، بڑے مسئلے ہیں۔ اور پھر شاد جب بارات چلی جاتی ہے تو کھوریے کے نام پر وہ گندا ناچ ناچا جاتا ہے بے حیائی کا۔ بعض جگہوں پر مٹی اچھالی جاتی ہے، دوسرے کے اوپر مٹی کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ہنسی مذاق۔ وہ جو حج کر کے آ گئی تھی، سارے محلے کے لوگ اس کو حجن کہتے ہیں، وہ بھی ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک جگہ تو خبر یہ ملی، بڑا افسوس ہوا اسلم بھائی، کہ ایک عالمہ جو مدرسے میں پڑھا رہی تھی گجرات میں کئی سال سے، اور میں تو کہتا ہوں ویڈیو بن رہی ہے، اس تک میری آواز پہنچے، کئی سال سے گجرات میں پڑھا رہی تھی، رتنا گیری سے اس کی فراغت بھی ہوئی۔ میں نے سنا بارات جانے کے بعد لگ بھگ 4 گھنٹے تک اکیلی ڈانس کرتی رہی، 4 گھنٹے تک اکیلی ڈانس کرتی رہی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھ جائیں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں بوفر بند کر دو، اور یہ تعجب کی بات ہے۔ جو نوجوان رات کے 3 بجے تک گانوں کی دھنوں پہ تھرکتے رہیں، ان کو جلسوں میں آ کر بوفروں سے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کسی کو تکلیف ہے تو چلے جائیں بھائی۔ صاحب خانہ نے جن کے ہاں شادی ہے اتنا اچھا انتظام کیا ہے، تو ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش نہ کریں آپ۔ ایسی محفلوں میں آ کے سب کا دل نہیں لگتا، دل ان کا لگتا ہے جن کے دل میں مصطفیٰ کا سچا عشق ہوا کرتا ہے، ورنہ دل پڑا ہے ناچ گانے میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، تو پھر دل اس محفل میں لگے گا کیوں؟ ایک شاعر نے کہا تھا، نہ گلشن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، جو مدینے کے دلکش نظاروں میں مزہ ملتا ہے۔ لوگ بہلاتے ہیں دل کو گیت سے گانوں سے، مگر ہم کو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے۔ وہ جو بائک پر بیٹھے ہیں، اگر رکھوالی کر رہے ہیں اس بائک کی تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور جلسہ سننے کے لیے اگر آئے تھے آپ تو ادب کا ثبوت دیں اور محبت کا ثبوت دیں، آپ اظہار کریں محبت کا اور یہاں آ جائیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، خطیب اہل سنت مفکر اسلام مصلح قوم حضرت علامہ شاہ حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب اللہ، ان کی آمد آپ کی بستی میں ہو چکی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی منبر پاک پر تشریف لے آئیں گے، اور انہی کے ساتھ جماعت اہل سنت کا بہت خوبصورت لہجہ شاعر ملک ہندوستان فہیم اختر صاحب حبیبی، وہ بھی تشریف فرما ہے، تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ شہنشاہ ترنم اندلیب گلشن رسالت بھائی محترم عمران رضا صاحب اللہ تاری پوری شان شاعری کے ساتھ منبر پاک پر تشریف فرمائیں، بھرپور ان کو آپ سماعت کریں گے۔ چند لمحات کے لیے میں حاضر ہوں، دعا ہے مولا تعالی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانوں، ایسی محفلوں میں کم سے کم ٹوپیاں سروں پر رکھ کر آیا کرو۔ تکلیف ہوتی ہے جب میں ایسی محفلوں میں بھی جوانوں کو بغیر ٹوپی کے بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں۔ پہلے تو بہت کم لوگ وہ رہ گئے ہیں جو ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دولہا سے یہ بھی کہتے ہیں، جلسے تو شادی میں جلسہ کرائے گا، جلسے تو تیجے اور 20ویں میں اچھا لگے کرتے ہیں۔ جلسہ تیجے کے موقع پہ ہو، 20ویں کے موقع پہ ہو، شادی میں تو دھوم دھام ہونی چاہیے تھی، اور دھوم دھام وہ سمجھتے ہیں گانے باجے کو۔ مفتی زبیر صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطیب اہل سنت عالم باعمل حضرت علامہ مفتی محمد زبیر رضا صاحب اللہ منظری تشریف فرمائیں۔ علماء کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں، یہ عارف بھائی بیٹھے ہیں، یہ جو مفتی زبیر ہیں، حسن رضا جمالی ہیں، ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، اور یہ ان کی خالہ کا گھر ہے جنہوں نے محفل سجائی ہے، تو یہ میزبان کی حیثیت سے سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ خصوصی خطاب مفتی مقیم الرحمان صاحب اللہ کا ہی ہونا ہے، تو اگر سننے کے موڈ میں بیٹھے چند باتیں میری سننے کے لیے تیار ہیں تو میری طرف دیکھیں اور زبان سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے سارے لوگ مل کر، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے اشعار نہیں پڑھ کے بات اپنی شروع کرتا ہوں،
اس دور میں اچھی صحبتوں کی سخت ضرورت ہے، اچھی صحبتوں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر بروں کے پاس بیٹھو گے تو وہ جہاں خود گریں گے تم کو بھی گرا دیں گے۔ آج ہماری حالت اور ہمارے معاملات اس بے وقوف کے سے ہو گئے ہیں کہ جس کے گھر میں ایک سوئی گم ہو گئی اندھیرے میں تو وہ اندھیرے میں تلاش نہیں کر کے باہر آ کر بلب کے اجالے میں تلاش کرنے لگا۔ حضرات اب بتائیے، سوئی گم ہوئی تھی اندر اندھیرے میں لیکن باہر آ کر تلاش کرنے لگا۔ اس کا گمان یہ تھا کہ روشنی میں سوئی مل جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس جگہ سوئی گم ہوئی ہے وہ جگہ تو اندر رہ گئی ہے، باہر چاہے جتنی بھی روشنی ہو لیکن سوئی اندر ہے، یہاں نہیں ملنے والی ہے۔ یہی حال میرا اور آپ کا ہے۔ ہم سکون تلاش کرتے ہیں سینما گھروں میں، ہم سکون تلاش کرتے ہیں کلبوں میں، ہم سکون تلاش کرتے ہیں پبوں میں، ہم سکون تلاش کرتے ہیں ناچ اور گانوں کی محفلوں میں، جبکہ قرآن کہتا ہے سکون نہ تجھے سینما گھروں میں ملے گا، سکون نہ تجھے پبوں میں ملے گا، سکون نہ تجھے بازاروں اور مارکیٹوں اور کالجوں کی رانائیوں میں ملے گا۔ اگر سکون تجھے ملے گا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر کو جھکانے میں ملے گا، قرآن کی تلاوت میں ملے گا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان جوانوں کو دیکھ کر کہ جب شادی کے موقع پر، دیگر خوشیوں کے موقع پر جلسے کو سجایا جاتا ہے تو کتنے جوان ایسے ہوتے ہیں اپنے دوست کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، نہیں ہم نہیں آئیں گے تیری شادی میں اس لیے کہ تو نے جلسہ سجایا ہے، تو نے مولویوں کو بلایا ہے، ہماری مرضی کا کام کرتا تو ہم آ جاتے، اور جوان ان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ کتنے جوان وہ ہیں جنہوں نے جلسہ اس لیے نہیں سجایا کہ دوست ناراض ہو رہا تھا، کتنے جوان وہ ہیں جنہوں نے جلسہ اس لیے نہیں سجایا کہ بہنوں ہی ناراض ہو رہا تھا، کتنے جوان وہ ہیں جنہوں نے جلسہ اس لیے نہیں سجایا کہ میرا پھوپا ناراض ہو رہا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ذکر مصطفیٰ کی محفلوں کو سجائے، دوست ناراض ہوتا ہے ہونے دیں، پھوپا ناراض ہوتا ہے ہونے دیں، بہنوں ہی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن یاد رکھنا تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر تیری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اے ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، سنت رسول کانفرنس زندہ باد زندہ باد۔ میں اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں گناہوں کے لائسنس دیے جاتے ہیں، گناہوں کے لائسنس دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں شراب پینا گناہ ہے، قانون بھی جرم ہے، ہندوستان کا قانون اس کو جرم مانتا ہے، لیکن کیا ہندوستان میں شراب کے لائسنس نہیں ملتے؟ جوا کھیلنا جرم ہے قانون کی نظر میں بھی، اور جوا کھیلنا عزل شراب گناہ ہے، لیکن جوا کھیلنے کی بھی لائسنس بنوائے جاتے ہیں۔ اور ظلم کی حد تو یہ ہے کہ اگر عورت لائسنس بنوا لے تو وہ جسم فروشی کر سکتی ہے۔ میں ان بحیا لوگوں سے بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو عزت دار کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو عزت دار کہلاتے ہیں، اپنے عزت دار ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تیرے گھر کے سامنے آ کر اگر کوئی رقاصہ ڈانس کرنے لگے، رقص کرنے لگے تو آپ کہو گے نہیں میں عزت دار ہوں، گاؤں والے کہیں گے فلاں عزت دار کے دروازے پر بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اب وہ کم سے کم دروازہ اپنا بند کر لے گا۔ لیکن وہی عزت دار جو اپنے آپ کو عزت دار کہلاتا ہے اپنے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو ناچنے نہ دے۔ وہی عزت دار جب شادی کا موقع آتا ہے تو اس کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی بہنیں بھی ہوتی ہیں، چند ٹکوں پر بکنے والی ناچنے والیوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر بے حیائی اور گندگی کا ننگا ناچ نچایا جاتا ہے۔ اس وقت میں ان اچھے بھلے حاجی نمازیوں سے پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو عزت دار ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، اس وقت تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت تمہاری حیا کہاں چلی جاتی ہے؟ جس وقت تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں اور محلے کی تمام خواتین جمع ہونے کے بعد وہ چند ٹکوں پر بکنے والی رقاصاؤں کا ڈانس دیکھ رہی ہوتی ہیں، حضرات دل خون کے آنسو روتا ہے اس وقت کہ نمازی تھا 5 وقت کا، لیکن صبح کو خبر ملتی ہے مولانا تم نے سنا نہیں، وہ جو نماز پڑھا کرتا ہے آ کر تمہارے پیچھے، وہ جو 5 ٹائم کی اذان پکارا کرتا ہے سنا ہے تم نے؟ اس کے بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو رات بھر ڈانس ہوتا رہا۔ پوچھا جاتا ہے میاں تم تو نماز پڑھتے ہو، تم تو حاجی ہو، تم تو اذان پڑھا
کرتے ہو لیکن میں نے سنا کہ تمہارے گھر میں بھی رات بھر ناچ ہوتا رہا. تو وہ کہتا میاں مولانا میرا شوق نہیں تھا, قسم کھا کر کہتا ہوں بچوں نے مجبور کر دیا تھا, بچوں کی وجہ سے مجھے گھر میں ناچ گانا کرانا پڑا, بچوں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر ان چند ٹکوں پر بکنے والی نچنیوں کو بلانا پڑا. حضرات میں ان اچھے بڑے حاجی نمازیوں سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو عزت دار بھی کہلاتے ہیں لیکن جا کر دیکھیں ان کی گاڑیوں میں بیش فلمی گانے ان کی گاڑیوں میں چلا کرتے ہیں. حضرات اپنے رب سے رشتہ اتنا کمزور کر لیا, اتنا کمزور کر لیا کہ آج بظاہر تو نماز بھی پڑھتا ہے, منہیات سے اجتناب بھی کرتا ہے, لیکن ان کی عبادات کو دیکھیے آپ تو ان کی عبادات کو آپ دیکھیں گے تو ان کی نیتیں رضا الہی سے خالی نظر آئیں گی. آپ کہیں گے کیسے؟ تیزی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے میرے عزیزو. آپ کہیں گے کیسے؟ تو آپ دیکھیں جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے, شہر کا یا گاؤں یا بستی یا محلے کا کوئی باوزن انسان انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ آیا کرتے ہیں, لیکن اسی گاؤں کی مسجد کو آپ جا کر دیکھیں تو 20-25 نمازی مشکل سے ملا کرتے ہیں. جنازے میں ہزاروں لوگ تھے لیکن نماز میں جا کر دیکھیں 20 اور 25 نمازی تھے. حالانکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز روزمرہ کی 5 نمازیں فرض عین ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ کو فرض کرنے والا خدا اور ہے کیا روزمرہ کی 5 نمازوں کو فرض کرنے والا خدا اور ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, جس نے نماز جنازہ کو فرض کیا ہے اسی خدا نے روزمرہ کی 5 نمازوں کو بھی فرض کیا ہے. پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس خدا نے نماز جنازہ کو فرض کیا اسی خدا نے روزمرہ کی 5 نمازوں کو فرض کیا, پھر آپ نماز جنازہ میں تو ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں لیکن جب روزمرہ کی 5 نمازوں کی بات آتی ہے تو مسجد میں 20-25 نمازی نظر آیا کرتے ہیں. حضرات تو جواب یہی ملے گا, ہم گئے تھے محلے داری کے رشتے مضبوط کرنے کے لیے, کنبے داری نبھانے کے لیے, نہیں جاتے تو فلاں ناراض ہو جاتا, وہ نہیں آیا تھا میرے ابا کے جنازے میں, وہ نہیں آیا تھا میری اماں کے جنازے میں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ جنازے کی نماز میں ہزاروں کی تعداد میں اس لیے جمع ہوئے تھے, آپ کو فکر تھی کہیں دنیا والے ناراض نہ ہو جائیں, لیکن اے مسلمانوں جب نماز اذانیں ہوا کرتی ہے تو آپ کیوں بھول جاتے ہو کہیں پروردگار ناراض نہ ہو جائے؟ یاد رکھنا دنیا والوں کو منانے کے لیے آپ ہزاروں نمازیں پڑھتے رہے, منہ پر مار دی جائیں گی, اپنے رب کی رضا کے لیے آپ سجدے کرتے رہے. اگر ایک سجدہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو وہ ایک ہی سجدہ تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, جشن شادی خانہ آبادی حضرت علامہ عارف رضا مرد آبادی سائیں قبلہ زندہ باد. میرے عزیزو شادی کا موقع آتا ہے تو کتنی خرافات اور کس طرح بے حیائیاں, فضول خرچیاں, ویلکم کے نام پر, سواگت کے نام پر, سلامی کے نام پر, کھوریے کے نام پر. دیکھیں دولہا جب جاتا ہے تو ویلکم کے لیے, سواگت کے لیے اس وقت اس کے پاس ایسے ایسے لفنگے کھڑے نظر آتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی اس کے ساتھ نہیں دیکھے گئے تھے. اور جسامت چاہے جیسی ہو, رنگ چاہے کتنا کالا ہو, لیکن شرٹ پینٹ کے نیچے ضرور ہوگی سواگت پر. اور پوچھا جائے میاں کیا کرنے آئے ہو تو کہیں گے دولہا کے دوست ہیں ہم نے تجھے آج سے پہلے تو دولہا کے ساتھ نہیں دیکھا, اس وقت تو محبت کا اظہار کر رہا ہے. میں کہوں گا نہیں, تو دولہا کی محبت میں نہیں آیا ہے بلکہ تو عیاشی کرنے کے لیے آیا ہے, دوسروں کی بہن بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالنے کے لیے آیا ہے. اور اگر کوئی دولہا اچھا بھی ہو, پہلے تو دولہوں کے حال یہ ہے کہ اگر سواگت نہ ہو تو سسرال کو آنا جانا بند ہو جاتا ہے. ہماری تو عزت ہی نہیں ہوئی, ہمیں تو کچھ سمجھتے نہیں, سواگت تک نہیں کیا گیا, دولہا آنا جانا بند کر دیا کرتا ہے. لیکن کچھ سمجھدار جوان ہیں بھی جو کہتے ہیں نہیں میں سواگت نہیں کراؤں گا, میں بے حیائی کا ننگا ناچ اپنی شادی میں نہیں کراؤں گا, مجھے سواگت نہیں کرانا ہے. تو پھر سالیاں ناراض ہو جاتی ہیں, جوان لڑکیاں ناراض ہو جاتی ہیں, ارے یہ تو کنجوس تھا, اس کے پاس شاید دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, اس لیے بہانے بنانے لگا, سواگت نہیں کرایا. 1000-2000 میں کیا ہو جاتا کہ اس کی جان نکل جاتی,
اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. میں ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو 1000-2000 کی وجہ سے دوپٹوں جو کہ سروں پر رکھنے چاہیے تھے ان کو اپنے کاندھوں کی زینت بنا کر دوسروں کے سامنے آ کر کھڑی ہو جایا کرتی ہے. 1000-2000 کی وجہ سے اپنی عزت کی نمائش کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی ہے, حسن کی نمائش کیا کرتی ہے. میں ان سے کہنا چاہوں گا تجھے 1000-2000 سواگت پہ مل جائیں گے, جوتی چرائی پہ مل جائیں گے, 1000-2000 میں تجھے کیا ملے گا؟ ایک جوڑی کپڑا مل جائے گا یا ایک جوڑی جوتا مل جائے گا. تو سواگت نہ کر کے, جوتی نہ چرا کر کے, پردے میں رہ کر, اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر زندگی کو گزار. اگر فاطمہ کو تیری ادائیں پسند آ گئی تو مر کے قبر میں باب میں پہنچے گی, جنت کی حوروں کے جوڑے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے. لیکن نہیں, سواگت نہ کرائے دولہا شریعت پر عمل کرنے لگے, مجھے نہیں کرانا تو سالیاں ناراض. اور اگر سالیاں شریعت پہ عمل کریں کہ ہمیں نہیں کرنا سواگت تو دولہا ناراض. بڑے مسئلے ہیں. اور پھر شادی جب بارات چلی جاتی ہے تو کھوریے کے نام پر وہ گندا ناچ ناچا جاتا ہے بے حیائی کا. بعض جگہوں پر مٹی اچھالی جاتی ہے, دوسرے کے اوپر مٹی کیچڑ اچھالا جاتا ہے, ہنسی مذاق. وہ جو حج کر کے آ گئی تھی سارے محلے کے لوگ اس کو حجن کہتے ہیں, وہ بھی ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک جگہ تو خبر یہ ملی, بڑا افسوس ہوا اسلم بھائی, کہ ایک عالمہ جو مدرسے میں پڑھا رہی تھی گجرات میں کئی سال سے, اور میں تو کہتا ہوں ویڈیو بن رہی ہے اس تک میری آواز پہنچے, کئی سال سے گجرات میں پڑھا رہی تھی, رتنا گیری سے اس کی فراغت بھی ہوئی. میں نے سنا بارات جانے کے بعد لگ بھگ 4 گھنٹے تک اکیلی ڈانس کرتی رہی, 4 گھنٹے تک اکیلی ڈانس کرتی رہی, فرمائش کر کے گانے بجواتی رہی. یہ جو خرابیاں پیدا ہوئی اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی ہیں. اور وہ جو باپ بیٹھے بیٹیوں کے, میں ان سے کہوں گا آپ بھی ہیں. بڑے بڑے موبائل دے دیا آپ نے کہ بیٹی میری ذمہ دار ہو گئی ہے. بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا, آخری چند جملے ہیں توجہ کے ساتھ سننا. وہ میری بہنیں جو بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا کرتی ہیں, گندگی کا ننگا ناچ ناچا کرتی ہیں, فاطمہ کے کردار کو دیکھیں. حضرت فاطمہ کو اپنی زندگی میں اس بات کی بڑی فکر رہا کرتی تھی کہ زندگی میں تو مجھے کوئی نہ دیکھ سکا, دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیری میں کسی غیر محرم نے مجھ کو نہ دیکھا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو میرے انتقال کے بعد میری لاش پر, کفن پوش لاش پر کسی کی نظر پڑ جائے. آپ رویا کرتی تھی. حضرات اسماء بنت امیس آپ کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی میں نے ایک جگہ دیکھا, وہاں پر جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. جس چارپائی پر مرنے والی عورت کو لے جایا جاتا ہے اس کو ڈولی کی طرح کھجور کی ٹہنیوں سے سجایا جاتا ہے, پھر بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو لے جایا جاتا ہے. جناب اسماء بنت امیس نے کھجور کی ٹہنیاں لا کر وہ شکل آپ کو بنا کر دکھائی کہ اس طرح سے عورت کے جنازے کا پردہ کیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو آپ مسکرانے لگی. تاریخ بتاتی ہے میرے آقا کے انتقال کے بعد یہ پہلی مسکان تھی جو فاطمہ کے لبوں پر آئی تھی. مسکان اس لیے نہیں آئی کہ کھانا اچھا ملا ہے, مسکان اس لیے نہیں آئی کہ کپڑا اچھا ملا ہے, مسکان اس لیے نہیں آئی کہ آج دنیا کی کوئی نعمت مل گئی ہے. مسکان آئی ہے تو اس لیے آئی فاطمہ کے لبوں پر کہ فاطمہ کے جنازے کو مرنے کے بعد بھی کوئی دیکھ نہ سکے گا. فاطمہ کے کردار کو آپ اپنائیں, فاطمہ کے اخلاق کو پڑھیں, ان کی حیات کو پڑھیں. کیا ہوا؟ زیادہ پریشان نہ ہو آپ, جلسہ کینسل نہ, پتہ ہے ٹھیک ہے. بہت محنت کی اس بچے نے سید صاحب کو بلانے کے لیے, اللہ ہزاروں گنا نعم البدل عطا فرمائے. ہاں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبوں کو جب دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ ان کی پیشانی کو بوسہ دے دوں, ورنہ اس عمر کے بچے اور جلسے اور جلسوں سے اور علماء سے محبت, یہ آل رسول سے محبت ہی کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بڑی کوششیں کر کے حضور سید مقیم الرحمان صاحب اللہ کو بلایا ہے. ورنہ سید صاحب اللہ کی تاریخ لینے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں, پھر بھی ہاشم بھائی تاریخ ملتی نہیں ہے. ہاں, تو بیٹھے رہیں آپ, اور جو لوگ آواز سننے ہیں وہ بھی آ جائیں. بہت جلد انشاءاللہ سید صاحب اللہ تشریف لے آنے والے ہیں. تو میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ فاطمہ کے کردار کو پڑھیں آپ, اور جو بیٹھے اپنی بہنوں کو بتانا, جا کر اپنی بیٹیوں کو بتانا, اپنی بیویوں کو سمجھانا کہ فاطمہ کی زندگی کیسی تھی. حضرت فاطمہ ایک روز اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں, آپ کے شوہر حضرت علی تشریف لے آئے. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. ایک ہاتھ اٹھا کر حضرت علی کو پکار لے طاقت سے, یا علی, بلند آواز سے یا علی.
حضرت علی تشریف لائے تو دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہیں بیٹھی ہوئی چارپائی پہ. حضرت فاطمہ کو روتی ہوئی دیکھا تو حضرت علی سرہانے بیٹھے. یہاں سے یہ بھی سیکھے کہ بیویوں سے بات کیسے کرنی چاہیے. تمہاری تو بھویں چلی رہتی ہیں, جب بھی بات کرتے ہو تیور تمہارا نیچے نہیں آتا. حضرت علی تشریف لائے, سرہانے پر آ کر بیٹھے. حضرت فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا, فاطمہ آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے تم رو رہی ہو؟ نبی زادی ہو نبی زادی, گوارا نگی علی کو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, ذرا یہ تو بتا دو کس غم نے تمہیں رلا دیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ اپنی چادر کو یوں پھیلا کے حضرت علی کو دکھایا. حضرت علی نے کہا تھا, فاطمہ جانتا ہوں چادر پہ کئی جوڑ لگے ہیں, کئی جوڑ لگے ہیں چادر پہ. حضرت فاطمہ نے رو کر کہا تھا, علی رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ چادر پہ کئی جوڑ لگے ہیں, بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج چادر پہ ایک جوڑ لگانے کی اور ضرورت پڑی ہے. آج چادر میں ایک اور سوراخ ہو گیا ہے, ایک اور جوڑ لگانے کی ضرورت پڑی ہے. لیکن اے میرے سرتاج, آج گھر کے اندر اتنا تاگا اور اتنا کپڑا موجود نہیں ہے کہ آپ کی فاطمہ چادر پہ ایک جوڑ اور لگا سکے, چادر پہ ایک جوڑ اور لگا سکے. حضرت علی نے جب اتنا سنا تو کہا, فاطمہ کم سے کم مجھ سے کہہ تو دیتی, اگر آپ کہتی تو میں آپ کے لیے نئی چادر کا انتظام کر دیتا, اگر آپ کہہ دیتی تو کم سے کم میں تاگے اور کپڑے کا تو انتظام کر سکتا تھا. جب حضرت علی نے اتنا کہا تو حضرت فاطمہ نے جو جملہ بولا تھا وہ دل کی ڈائری پہ لکھ کر لے کر جانا. حضرت فاطمہ کہتی ہے, علی جس گھر کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو اسی کے اندر فاطمہ بھی زندگی گزار رہی ہے. گھر کے حالات کو میں بھی جانتی ہوں. اگر میں آپ سے چادر کی ڈیمانڈ کرتی تو آپ چادر کا انتظام کر دیتے, لیکن اگر کسی بنیاد پر آپ چادر کا انتظام نہ کر پاتے تو آپ کا دل دکھ جاتا. اور فاطمہ نبی کی بیٹی جان دینا گوارا کر سکتی ہے, لیکن اس کی ساتھ سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچے یہ فاطمہ کسی حال میں گوارا نہیں کر سکتی ہے. آج شوہر کماتا ہے 15,000 تو بیویوں کے خرچے 20,000. شوہر کماتا ہے 10,000 تو پہلے 15,000 کا خرچہ کر کے 5,000 کا قرض مند اس کو بنا دیا کرتی ہے. حضرت علی نے کہا تھا, فاطمہ کم سے کم مجھ سے کہہ دیتی میں انتظام کر دیتا. کہتی ہے, نہیں میں ڈیمانڈ نہیں کروں گی, مجھے امید ہے آپ انتظام تو کر دیں گے, لیکن کسی بنیاد پہ انتظام نہ کر پائے تو دل دکھ جائے گا. فاطمہ جان دے سکتی ہے لیکن شوہر کے دل کو نہیں دکھا سکتی. آج بات بات پر شوہر سے جھگڑے ہوتے ہیں, بات بات پر شوہر کو تانے دیے جاتے, تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے کہا, فاطمہ چلو, میں نے ابھی تمہارے بابا کو دیکھا وہ لوگوں کو کپڑا تقسیم کر رہے تھے, جو بانٹ رہے تھے لوگوں کو کچھ پیسے بانٹ رہے تھے. چلتے تمہارے بابا کی بارگاہ میں, ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی چادر مل جائے. حضرت فاطمہ نے کہا تھا, نہیں علی میں نہیں جاؤں گی, مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو بروز حشر اللہ کی ناشکری بندیوں میں مجھے شمار کر دیا جائے. میں نہیں جاؤں گی, تمہیں جانا کہ تم چلے جاؤ. حضرت علی نے کہا تھا, ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. حضرت علی جا رہے تھے اور فاطمہ رو کر کیا کہہ رہی تھی, ایک شعر پڑھ کے بتاتا ہوں. پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے, یا رسول اللہ. کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, علماء کو دکھانے کے لیے نہیں, اس نیت کے ساتھ کہ حسنین کے نانا ہمیں دیکھ رہے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ. حضرت فاطمہ نے کہا, علی میں نہیں جاؤں گی, آپ چلے جائیں. حضرت علی کہتے ہیں, کیا اسی پھٹی ہوئی چادر کو اوڑھ کر زندگی گزارو گی؟ تو فاطمہ نے رو کر کہا تھا, اشکوں کو بھی پی لیں گے, ہونٹوں کو بھی سی لیں گے, اشکوں کو بھی پی لیں گے, ہونٹوں کو بھی سی لیں گے, گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے, گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے. اب توجہ کے ساتھ سنیں, میری طرف توجہ ہے. مسکرا کر ایک مرتبہ یا علی. حضرت علی کہتے ہیں, فاطمہ تم نہیں جاتی تو میں جاتا ہوں آقا کی بارگاہ میں. گئے حضرت علی تو میرے آقا لوگوں سے باتیں کر رہے تھے, دو زانو ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں یوں بیٹھ گئے. آقا باتیں کرتے رہے. جب میرے آقا کی گفتگو اختتام تک پہنچی تو میرے آقا نے حضرت علی کو دیکھا, کہا, علی بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ حضرت علی آقا کی حسن کے سمندر میں ایسے غوطہ زن کہ اپنی ضرورت کو بیان کرنا بھول جاتے ہیں, یوں ٹکٹکی باندھ کر میرے آقا کو دیکھ رہے تھے. آقا نے فرمایا, علی بتاؤ نہ کس کام سے آئے تھے؟ حضرت علی اپنی
اپنی ضرورت کو بھول گئے. میرے آقا کے حسن کے سمندر میں ایسے غوطہ زن ہے وہ حسن جس کے بارے میں میرے امام نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع کے دھواں نہیں. میرے آقا فرماتے علی بتاؤ کس کام سے آئے تھے؟ حضرت علی نے کہا آقا بس یہی چلایا تھا. آقا فرماتے علی بتا کس کام سے آیا تھا؟ حضرت علی کہتے آقا بس یہی چلایا تھا. تیسری مرتبہ میں میرے آقا نے فرمایا علی بتاتا ہے کس کام سے آیا ہے, یا امنا کلال خود بتا دے تو کس کام سے آیا ہے. جب میرے آقا نے اتنا کہا تو حضرت علی کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ یاد آیا, وہ آپ کی بیٹی ہے نا فاطمہ, اس کی چادر بڑی بوسیدہ ہو گئی ہے آقا, میں آپ کی بارگاہ میں ایک چادر لینے کے لیے آیا ہوں, ایک چادر لینے کے لیے. تو میرے آقا نے ان کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے جو کپڑے رکھے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا علی یہ جو کپڑے بیٹھ رکھے ہیں تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ میرے گھر والوں کے لیے رہے؟ نہیں نہیں, یہ میرے گھر والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ان یتیموں کے لیے ہے جن کے والد احد اور بدر میں شہید ہو گئے, یہ ان کے لیے ہے, میرے گھر والوں کے لیے ان میں سے کچھ حصہ نہیں ہے. حضرت علی جب پلٹ کر جانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا علی آیا ہے تو کچھ لیتا جا. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. علی آیا ہے تو کچھ لیتا جا. میرے آقا کا دربار تو ایسا ہے وہاں سے اپنے غیر بھی خالی ہاتھ نہیں آیا کرتے. ایک شاعر نے کہا تھا محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا, کوئی خالی ان کے در سے آئے ایسا ہو نہیں سکتا. اور ایک عقیدے کا شعر ہے کہ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے, ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا, ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا. حضرت علی کہتے آیا, میرے آقا فرماتے علی آیا گئے تو کچھ لیتا جا. حضرت علی نے دامن کو پھیلایا تو میرے آقا نے کہا درہم نہیں دیے جائیں گے, مال نہیں دیا جائے گا, جو نہیں دیے جائیں گے. آقا پھر کیا عطا کیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا دیکھ وہ اونٹ کی کھال رکھی ہے, اس اونٹ کی کھال کو اٹھا لے اور جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے دینا اور کہنا تیرے بابا نے کہا ہے یہی اس کی چادر ہے. حضرت علی نے اس اونٹ کی کھال کو اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے حضرت علی فاطمہ کے گھر کی جانب چلے ہیں. حضرت دروازے پر دستک دی, دروازہ کھلا, حضرت فاطمہ کہتی علی کیا چادر لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں نہیں, چادر آپ کے لیے نہیں دی گئی ہے بلکہ تمہارے بابا نے یہ اونٹ کی کھال دی ہے, کہا ہے جاؤ فاطمہ کو دے دو یہی اس کی چادر ہے. حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا علی اونٹ کی کھال بھی کیا کوئی عورتہ ہوگا. حضرت فاطمہ نے سینے سے لگا کر کہا تھا علی دنیا والوں کی نظریں اس کو اونٹ کی کھال سمجھ رہی ہوں گی لیکن ذرا دیکھ تو عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ عطا کرنے والی ذات محمد عربی کی ہے, عطا کرنے والی ذات میرے بابا کی ہے. اب میرے لیے یہ اونٹ کی کھال لگی رہی ہے بلکہ اس کی قیمت میری نظروں میں جنت کی حوروں کی چادروں سے زیادہ ہو چکی ہے. اب وہ اونٹ کی کھال حضرت فاطمہ نے اپنے سر پہ رکھی اور وہ جوڑ لگی ہوئی چادر اس کے اوپر سے ڈال لی. اب نمازیں پڑھ رہی ہے, نماز 5 وقتہ کے علاوہ نفل بھی ادا کیا کرتی تھی, نفل بھی ادا کیا کرتی تھی. آج 20 جوڑی کپڑے ہونے کے بعد بھی عورتوں کے پاس بہانہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں. حضرت فاطمہ ان حالات میں زندگی گزارتی رہی. پھر ایک روز میرے آقا تشریف لائے تو فاطمہ کو دیکھ کر رونے لگے. عرش و فرش میں بسنے والے تمام فرشتوں نے کہا تھا اے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے, جس نبی کے صدقے میں تو نے ساری کائنات کو بنایا اس کی بیٹی اونٹ کی کھال سر پہ رکھ کے زندگی گزار رہی ہے. مولا ہمیں تو اجازت دے دے ہم حوران جنت کی تمام چادریں لے جا کر فاطمہ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں. تو رب نے فرمایا تم فاطمہ کے سر پہ رکھی ہوئی اونٹ کی کھال کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنے محبوب کی بیٹی کی صبر کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوں, میں اپنے محبوب کی بیٹی کی صبر کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوں. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا تم ان نچنیوں کے لیے, ان نچنیوں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئی, ممبئی کی ابارہ رقاصاؤں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئی بلکہ تم فاطمہ کو دیکھ کر زندگی گزارنے کے لیے آئی ہو. اگر کسی کی اداؤں کو اپنانا ہے تو فاطمہ کی اداؤں کو اپناؤ, کسی کے لباس کو اپنانا ہے تو فاطمہ کے لباس کو اپناؤ, اگر کسی کے ہیئر اسٹائل کو اپنانا ہے تو فاطمہ کے لباس کو اپناؤ. آج جو سیریلوں میں دیکھ کر, اخبارات میں دیکھ کر, موبائلوں میں دیکھ کر ہیئر اسٹائل تم نے بنا لیا دوسروں کے جیسا, تمہارے لباس دوسروں کے جیسے ہو گئے. اگر زندگی گزارنی ہے تو فاطمہ کے طریقے پر گزارو, دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی.
بس میری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے، چونکہ آواز پہلے سے ہی متاثر تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اتنی دیر تک بول سکا، ہاں ورنہ کئی دن سے بہت کھانسی اور نزلے کی بہت تگلی شکایت ہے۔ دعا کریں مولا تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے، اور اب ناظم صاحب جیسے چاہیں گے پروگرام آگے چلے گا۔ میں نے جو بولا آپ نے سنا، اللہ علمی کی بنیاد پر جو اغلاط واقع ہیں وہ آپ حضرات کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو، رب کائنات معاف فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔